ساتھ بار مت کرائیے، حضور اس کے میزان میں اپنی طرف سے سفارش مت کیجیے، جہنم میں جاتا ہے وہ جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت، مرثیوں پہ لعنت، صحیح نوازوں پہ لعنت، صحیح نوازوں پہ لعنت۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے گاؤں سے ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے تو گاؤں کے لوگوں نے ان کو اپنے نام لکھ کے دیے کہ جب تم روضہ رسول پہ حاضری دینا تو ہمارا نام لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنا۔ کہتا میں سادہ لو آدمی تھا، ان سلام بھیجنے والوں میں سے ایک مرزئی نے بھی اپنا نام لکھوا دیا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح یہ مسلمانوں کے الگ الگ فرقے ہیں اسی طرح یہ بھی کوئی فرقہ ہے۔ کہتا ہے جب میں روضہ رسول میں حاضر ہوا تو میں نے نام لے لے کر سلام کہنے شروع کیے۔ کہتا جو ہی اس قادیانی کا نام آیا تو ابھی میں منہ پہ وہ نام لگانے لگا ہوں، رکھنے لگا ہوں اپنی زبان پہ وہ الفاظ کہ یک لفظ جس طرح بجلی کا جھٹکا لگتا ہے، میں زور سے مجھے جھٹکا لگا، میں زمین پہ گرا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھ پہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اٹھا، فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اس مردود قادیانی کا نام دربار رسالت میں لینے لگا تھا۔ آقا کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی مانگی۔ مسلمانوں دیکھو، رحمت للعالمین کا دربار جہاں سے عام کفار کو گستاخوں کو بھی معافی ملتی تھی، حضور الصلوۃ والسلام قادیانیوں کے ہاتھوں سے کتنے زخمی اور کتنے دکھی ہیں کہ قادیانی کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جانے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال آیا اور اس سلام کرنے والے کو ظلم سے زمین پہ گرا دیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بجلی کے جھٹکے کے ساتھ زمین پہ گرا گیا۔ ہم یہاں پہ قادیانیوں کو کہتے ہیں باجی ٹھیک ٹھاک ہو، بھائی کہتے ہیں اسے کہ باجی ٹھیک ٹھاک ہو، وہ کہتا کنجری کا بچہ ہے، اسی کہتے باجی ٹھیک ٹھاک ہو۔ شرم نہیں آتی؟ جہاں باز مرزا کہتے ہیں کہ میں ہری پور گیا اور ہری پور میں مجھے پتا چلا کہ یہاں پر ایک مجذوب ہے اور لوگ کہنے لگے یہ بڑا پہنچا ہوا مجذوب ہے۔ کہنے لگا، میں نے کہا ابھی چیک ہو جاتا ہے کہ یہ مجذوب 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ کہتے ہم 4 آدمی تھے، ہم 5 آدمی تھے گاڑی میں، ہم دیکھا کہ وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس مجذوب کے پاس چلے گئے اور جا کر ہم نے 5 پتھر لیے تھے رستے میں اور ہم نے کہا کہ یہ جو پتھر ہیں ان کو اپنا اپنا نشانی اپنی اپنی نشانی اس پہ یاد رکھو، لکھنا کچھ نہیں کہ میرا پتھر جو اس طرح کا ہے، دوسرے کا پتھر اس طرح کا، تیسرے کا پتھر اس طرح کا۔ اب ہم نے وہ 5 پتھر لے لیا، اپنا اپنا پتھر یاد رکھ لیا۔ کہنے لگا میں نے اپنے پتھر پہ انگلی کے ساتھ، جیسے نہیں لکھا، صرف انگلی کے ساتھ ابو بکر لکھا، دوسرے نے اپنے انگلی سے اس پتھر کے ساتھ عمر لکھا، تیسرے نے اپنی انگلی کے ساتھ عثمان لکھا اور چوتھے نے اپنی انگلی کے ساتھ علی لکھا اور 5ویں شخص نے اپنی انگلی کے ساتھ مرزا قادیانی لکھا۔ یہ جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ اس طریقہ ان پہ بھی آزما سکتے ہیں۔ کہنے لگے ہم اس مجذوب کے پاس گئے اور اس کے پاس ہم نے یہ 5 پتھر رکھ دیے۔ اس نے پہلا پتھر اٹھایا، وہ کہتے ہم نے پہچان لیا وہ کے نام والا پتھر تھا، اس نے چوما اور اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ دوسرا پتھر اس نے اٹھایا، یہ علی کے نام والا تھا، اس نے اس کو چوما اور اٹھا لیا، لکھا اس کو کچھ نہیں۔ پھر اس مجذوب نے مرزا قادیانی والا پتھر اٹھایا، یک لفظ اس کے جسم میں گنجان آ گیا، زلزلہ آ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور وہ کہنے لگا اس ملعون کو ان کے درمیان کس نے رکھا ہے؟ اس نے پتھر پکڑا دور پھینک دیا۔ جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، جن کے پاس دل ہوتا ہے، وہ مرزیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں، وہ بچانتے
ہیں کہ کس طرح ان کا سلوک ان کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا. میرے دوستو، آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے دوستو، میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے علاقے میں یہ کانفرنس برپا کر کے اس کو محبت کی، اس شمع کو روشن کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے. انشاءاللہ اس کی برکات آپ اپنی ذاتوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر بار پر، اس کے اثرات آپ اس کی برکات محسوس کریں گے. کسی بزرگ نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت کا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی خدمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی خدمت ہے کہ اگر کسی بندے کے دل میں یہ ارمان ہو کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے دھوتا، ان کو استری کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں تیل ڈال کے مالش کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو دباتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پالش کرتا. اگر فرمایا اس کے دل میں یہ خواہش ہے لیکن یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا تو آج وہ تحفظ ختم نبوت کا کام کر لے، اس کو وہی ذاتی خدمت کا ثواب یہاں ملے گا. میرے دوستو، مجاہدوں، رات بہت بیت گئی، اسی طرح ہماری زندگی نے بھی بیت جانا ہے. یہ گردش اللیل و نہار ہماری زندگی کی منزلیں ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہیں. آج ہم تمام لوگ موت کی جانب بڑی تیزی سے بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہر شخص اپنی قبر کی طرف دوڑ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے. قبر کا اور ہمارا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن زیادہ راہ پاس نہیں ہے. ہم نے بھی یہاں سے بہت جلد منتقل ہو کر شہر خاموشہ میں چلے جانا ہے. ہر گاؤں کے ساتھ، ہر محلے کے ساتھ ایک قبرستان ہوتا ہے. جہاں گاؤں کی آبادی بڑھتی ہے وہاں قبرستان کی آبادی بھی بڑھتی ہے. ہم نے بھی بہت جلد اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہوئے قبر میں پہنچ جانا ہے. وہ ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے اور بڑی خطرناک جگہ ہے، اندھیر بھری جگہ ہے. اور وہاں پہنچنے سے پہلے اپنی رسد گاہ وہاں پر پہنچا دیں، اپنا زاد راہ وہاں پر پہنچا دیں، آپ اس کے رسول کے چراغ روشن کر کے اپنی اس قبر کو منور کر لیں، کیونکہ پھر ہم نے نہیں رہنا اور اس کے بعد ہماری اولاد میں بھی ختم ہو جانا ہے، پھر ان کی اولاد میں بھی ختم ہو جانا ہے اور پھر پتہ نہیں ہماری قبر کھود کر ان میں اور کتنے مردے دفن کیے جانے ہیں، ہماری قبر پر کتنی بارشیں پڑنی ہیں، کتنے طوفان و باد و برا وہاں سے گزرنے ہیں، پھر اس قبر پہ کیا کیا ہونا ہے، اس قبر کے اوپر کتنی برساتیں گزرنی ہیں، کتنے بادل گزرنے ہیں، نام و نشان مٹ جانا ہے، قبر میں بھی ختم ہو جانا ہے، لیکن اس روح میں زندہ رہنا ہے اور ہم نے اگلی زندگی میں باقی رہنا ہے. عقل مند وقت وہ ہے جو اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. دوستو، آج تحفظ ختم نبوت کا کام کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو. تحفظ ختم نبوت کا کام جنت کی ٹکٹ ہے اور تحفظ ختم نبوت کا کام شفاعت محمدی کا دوسرا نام ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو ان لمحوں سے فائدہ اٹھائے اور حضور صلاۃ والسلام کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں جنت کرا لے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے ان کی شفاعت کو اپنی جانب متوجہ کر لے. دوستو، ایک صحابی کا جنازہ پڑا ہوا تھا، آخری بات بھی ختم کرتا ہوں.
ایک صحابی کا جنازہ پڑا ہوا تھا. اس میں آپ کے لیے بھی فکر ہے, میرے لیے بھی فکر ہے. ایک صحابی کا جنازہ پڑا ہوا تھا. حضور صلی والسلام پاس موجود تھے. زمین پہ کتالیں پڑ رہی تھی, زمین کا گڑھا بنتا جا رہا تھا, مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینکی جا رہی تھی, قبر تیزی سے تیار ہو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس بیٹھے تھے. صحابہ سے کہا یہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو, اس وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو, اس وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو. یہ صدا صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی, ہمارے لیے بھی ہے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے. آج بھی اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گونج رہی ہے, آپ کی آواز گونج رہی ہے کہ لوگوں قبر میں جانے سے پہلے, قبر میں گرنے سے پہلے گھر سے اس گڑھے میں گرنے سے پہلے تیاری کر لو. اور تیاری کا بہترین ذریعہ ناموس رسالت کی حفاظت کا کام ہے, ختم نبوت کی حفاظت کا کام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.